آپ کو ایک اور بڑی پیاری میں حدیث پاک سناؤں، اللہ کرے یہ حدیث ہمارے دلوں پہ چوٹ کر جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی صاحبہ، کن سے؟ بیوی صاحبہ کون ہے؟ جو امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بیوی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت بہت آیا ہے، اس میں لونڈی اور غلام بھی ہیں، تو اے فاطمہ تم بھی سرکار کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں سے کوئی لونڈی اور کوئی غلام لے آؤ، چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہو، تیرے بدن پر نشان پڑ گئے ہیں، اور گھر کا کام کرتے کرتے تیری حالت عجیب سی بن گئی ہے، تو تم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر وہاں سے کوئی لونڈی غلام لے آؤ، تیرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، اگر اس کو وہاں کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی تھی بیچی نہیں ہوگی، ہم نے اس کی قیمت نہیں تم سے لی، ہماری بیٹی کوئی غلام نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، ہم نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ تمہارے گھر کے کام کاج کرے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا را تھوڑی دیر ذرا سوچ کرو، کیا تیری بیٹی کا مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی معذلہ زیادہ ہے؟ وہ خاتون جنت ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے۔ آج ہمیں آٹا پسا ہوا ملتا ہے، اور اس وقت چکی چلا کے آٹا پیسنا پڑتا تھا، اور پانی نلکا کھول دے پانی آ جاتا ہے، اور پہلے کیا تھا؟ پانی بھی کنویں سے بھر کر لانا پڑتا تھا، مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑتا تھا، اور پھر آپ کی دیکھو اولاد حسن اور حسین، ہم کہتے ہیں بچیاں نو سنبھالیے یا کہ کام کاج کریے، ان دونوں بھائیوں کے اندر جو فاصلہ ہے، عمر کا جو ڈفرنس ہے، شاید 7-8 مہینے کا فاصلہ ہے۔ بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی ہیں، آٹا بھی پیس رہی ہیں، اور پانی کا مشکیزہ کنویں سے اٹھا کر لا بھی رہی ہیں۔ آج ہمیں اپنی بیٹی اگر کام کرتی نظر آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی عورتیں وہ تندرست ہیں اور گھر والے بیمار ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کارڈے قامت قادیاں نہیں کہتے آپ واک کرو، اگر وہی گھر کے کام کریں تو واک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے کہاں کوئی واک کرتا تھا یار، گھر کے کام کاج خود ہاتھ سے کرتے تھے، یہ سنت بھی ہے۔ اور ایک بات میری اور یاد رکھو، جو بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بھی بن جاتا ہے۔ آج آپ کی بیٹی کسی کی خدمت کرے گی، کل کو اس کی خدمت کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہم گھر سے لیسن ہی دے کر یہ بھیجیں، پترا تو کام نو ہاتھ نہیں لانا، تو کو غریباں دیتی نہیں، ہم پہلے درس دے کے یہ بھیجتے ہیں۔ تو خدا را ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، اور ان کی صاحبزادی اپنے گھر کے سارے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں۔ اللہ کرے یہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ میں جب بات عرض کرنے لگا تھا وہ سنو ذرا غور سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے کوئی ایسا نسخہ نہ بتلاؤں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو؟ عرض کرنے کی یاسن ضرور بتلائیں۔ فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہوگا۔ حضرت جی ایک میں بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ایک بندہ اگر میرے پاس آتا ہے
کہتا ہے حافظ جی مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے. میں اسے کہتا ہوں یار جا کے تو تسبیح پڑھ. تو باہر نکل کے کیا کہے گا؟ یار پیسے نہیں دینے سے حجتیں نہ کرنا. ہم اس کو حجت سمجھ رہے ہیں, مذاق سمجھ رہے ہیں. ارے حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل کمائی ہے ہی یہی. آپ کے پاس ہزاروں غلام ہو جائے, لونڈیاں ہو جائے, کروڑوں روپیہ آپ کے بینک بیلنس میں آ جائے, مر گئے تو ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوا ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا, حشر میں بھی ساتھ جائے گا.